بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ایک چگل خور کا واقعہ۔ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی چگلی کرتا ہے۔ کسی شخص نے یہ آواز سنی، اس نے سوچا کہ یہ تو کوئی عیب نہیں ہے، چگلی کرنا تو عام سی بات ہے، تو اس میں کیا خرابی ہے، اس غلام کو خرید لینا چاہیے۔ اس آدمی نے اس غلام کا سودا کر کے خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، کیونکہ چگل خوری کرنے میں وہ بہت ماہر تھا۔ اسی لیے اس نے چگل خوری کے اندر اپنا کرتب دکھلایا اور اس نے سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا۔ اسے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہے وہ کوئی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے بھی ہے، بہت جلد وہ آپ کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے، اور میں آپ کی بھلائی کے لیے ہی بتا رہا ہوں، یہ بات کسی اور کو مت بتانا۔ یہ بات سن کر اس کی بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہو گئی۔ پھر غلام نے ہی اس کی پریشانی کا علاج بتایا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے، کہو تو میں آپ کو بتا دوں اور تم اس ترکیب پر عمل کر لو۔ تو مالکہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو اس غلام نے کہا کہ اب آپ کا شوہر جو جائے تو اس کی داڑھی کے 1-2 بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے، کبھی بھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ عورت نے جواب دیا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، یہ تو میں آج ہی کر لوں گی، خدا نخواستہ کل کو کچھ اور ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ اب وہ غلام آقا کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ کی بیوی کے دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلق ہے اور بہت جلد وہ آپ کو چھوڑنے والی ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو آج رات اس طرح سے ذبح کرنے والی ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا، اگر آپ کا گلا نہ کاٹ دے تو مجھے بتانا۔ پھر اس کا مالک جا کر جھوٹ موٹ کا سو گیا۔ ادھر بیوی اس انتظار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے تو میں اپنا کام کروں۔ اب ڈر سے اسے نیند کہاں آئے، بس جھوٹ موٹ کا گھراٹے لینے لگا۔ اب تو اس کی بیوی کو یقین ہو گیا کہ ان کو نیند آ گئی ہے۔ پھر اس کی بیوی اس طرح لے کر پہنچی ہی تھی اور ابھی ہلکا سا اس طرح گلے پر رکھا ہی تھا کہ اس آدمی نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا اچھا تو تم مجھے مارنے جا رہی ہو۔ اس کو غصہ تو پہلے ہی آ رہا تھا، تبھی اس نے اپنی بیوی سے اس طرح چھین کر اپنی بیوی کا ہی گلا کاٹ دیا۔ جب بیوی کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے ہماری بیٹی کو قتل کر دیا ہے تو انہوں نے آ کر اس طرح سے اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا۔ اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے، پھر دونوں خاندانوں میں خوب جھگڑا ہوا اور 20 لوگ مارے گئے۔ سبق تو محترم دوستو، آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے ذرا سی چگلی کی، کس طرح سے دونوں خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ محترم دوستو، چگلی کرنا ایک بہت بری بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چگلی کو حرام کر دیا ہے۔ 7 خوش نصیب آدمی کون ہے؟ قیامت کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ہر شخص اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ اس دن کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوں گی کہ ایک دوسرے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ 7 خوش نصیب لوگ۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ
اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ایک عادل انصاف کرنے والا بادشاہ جس نے اپنے رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہوگی۔ دوسرا نوجوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ جوانی ایسی ہوتی ہے کہ جسم طاقت سے بھرا ہوتا ہے اور دل میں بڑی تمنائیں ہوتی ہے۔ انسان کا دل اس کی خواہشیں پوری کرنے کو کہتا ہے اور اسی کا شیطان پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور غلط کاموں میں لگا دیتا ہے۔ لیکن ایسے وقت کو جو شخص شیطان کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، ہر لمحے دکان میں ہو یا مکان میں شریعت کے بتائے گئے حکم کے حساب سے ہی چلتا ہے، تو قیامت میں اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگ کر بھی وہ نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نماز ادا کرنے میں کام رکاوٹ نہ بنے۔ 4 وہ دو لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوست بنے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کی بات چیت ایسی ہوتی ہے کہ دن کے کام کو آگے بڑھائے، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں تب بھی اسی حال میں ہوتے ہیں کہ دین کے کام کو انجام دیا جائے۔ 5واں وہ شخص جو زنا بدکاری کرنے سے بچے، جس کی کوئی حسین و خوبصورت عورت گناہ کرنے کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کے پاس نہ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کا اتنا ڈر کہ موقع ملنے کے باوجود بھی گناہ کرنے سے بچے۔ 6واں وہ شخص جو چھپ کر صدقہ کرے، یعنی ایسا شخص جو اتنا چھپ کر خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ لوگوں کو بتانے اور جتانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے نہ کرے، بلکہ صرف اللہ ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے۔ 7واں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، وہ شخص جو جب بھی اکیلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور احسان کو یاد کر کے روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچائے اور جنت کا حقدار بنائے، آمین۔ تو ناظرین، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل راہ دن کی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔